جی ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پروگرام طلب خیر میں دعائیں سدا آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت و نعمتوں سے نوازے۔ ناظرین کل کا کیا پروگرام کیا وہ سوسائٹیز کے متعلق، آج تو میلہ لگ گیا جی ان کی کالوں کا، یہ ہو گیا، یہ صرف بھی لاہور میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو پورے پاکستان میں ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں کہتے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، بچنا آپ کا کام ہے، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی، آپ سوچئے گا، آپ دیکھیے گا، کہیں بتا رہے ہیں کوئی پیسے ڈبل کرنے والے مل جاتے ہیں، کہیں کوئی مل جاتا ہے، کہیں کوئی مل جاتا ہے۔ اصل میں لالچ بہت بری بلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک محاورہ ہے، اس محاورے کو تھوڑا سا میں چینج کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جیسے لالچ والا جو پھنستا ہے نا، وہ جھوٹے کے پاس پھنستا ہے۔ جتنا بڑا کوئی جھوٹا ہوگا، کیونکہ اس نے کہانیاں سنانی ہیں، کہانیاں سنا کے لالچی اس چکر میں آ کے سب کچھ اپنا لٹا بیٹھتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سوچئے گا، دیکھیے گا، حقیقت کو پرکھیے گا، جو بھی کام بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا سلسلہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ کیجئے گا، آپ کسی پہ نہ وہ کیجئے گا۔ ابھی آج لائن لگا دیجیے کہ ہمارا یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، بھائی تو قرآن کی آیتیں تو بھیجو جس سے میں استخراج قرآن لوں گا میں، جی یہ دو قرآن کی آیتیں تو بھیجیں آپ جی، کہ جی کچھ لوگ ہیں جی جو لیا بکھ رکھ کے کاغذات زمینوں کے فلاں وقت کی ہے، یہ ہمارے نام الاٹ ہو گئی ہے، یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور، وہاں کشمیر سوسائٹی کشمیریوں کا پلاٹ ہے وہ دکھا دیے جاتے ہیں، جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ میرا بھائی آپ کو ایسی کیا چیز پڑ گئی ہے کہ آپ لالچ چھوڑیے گا، اللہ پہ توکل کیجیے گا، خدا بے نیاز پہ توکل کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ واسع الخالقین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ ایسے کیجئے گا، آپ اللہ سے دعا مانگیے گا، خدا پروردگار آپ کے لیے بڑے اچھے راستے نکالے گا، سوچ سمجھ کے راستے نکالے گا۔ تو اب میں اتنی کالز کا تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، بس یہی کہوں گا کہ سوچئے گا، سمجھیے گا، اور آئندہ جو ہے کوئی خاص مقصد ہوا تو آپ کال کیجئے گا، پوچھئے گا، تو میں آپ کو جواب دوں گا جی۔ آگے ہیں جی ایک کیا کہتے ہیں کہ انتصار صاحب جی، انتصار صاحب آپ نے کل ہی آئے تھے، میرے پاس آئے تھے، آپ نے آ کے پوچھا تو جی آپ کا بائی پاس نہیں بن رہا جی، آپ ایسے کیجئے گا، ہارٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اس کی جو 3 وینیں ہیں نا جی، ایک وین مکمل بند ہے، دوسری جو 2 وینیں ہیں وہ 95% بند ہے۔ اب آپ کا دل کا نہیں ہونا، وینز کا ہونا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، شفا دے، سلامتی دے، یہ خیال یہ کیجیے گا، اور یہی چیز آپ کے میرا خیال آپ کی رپورٹ میں اب تک آ چکی ہوگی، کیونکہ کل آپ غالباً صبح کے وقت آئے ہیں کل، تو آپ کے آ چکی ہوگی رپورٹ میں، اور آپ بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہی چیز ہوگی۔ دل آپ کا بالکل، دل کو کوئی نہیں، کیونکہ دل کو بلڈ نہیں پہنچ رہا جی۔ جی اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ 5واں 6ٹھے بار ہے کہ فوت ہو جاتے ہیں بچے، جب وہ تکمیل کے مراحل کی طرف ڈاکٹر کہتے ہیں آتے ہیں تو وہ انتقال کر جاتے ہیں جی۔ آپ ایسے کیجئے گا، اب آپ نے سورہ محمد کی تلاوت جو ہے نا وہ، اور یہ خیال کیجئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں آئے گا آپ کا رویہ جی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب، کہیں دل تو نہیں دکھتا کسی کا، اور دوسرا حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو وہ خدا کی ذات اس میں بھی تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ دیکھیں دعا لیجئے گا، دعا لیجئے گا، دعا بڑی چیز ہے، دعا جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ دعا لیجئے گا، اور سورہ محمد آپ نے بھی اور اپنی وائف سے بھی کہیے گا، سورہ محمد پڑھیے گا، اور جو ڈاکٹر اس میں علاج بتاتے ہیں کوشش کیجئے گا، یہ جو پرانے وقتوں میں تھے نا علاج، یہ ابھی بھی ہیں، اور بہت سیانی، یعنی کہ ایک نسل تو ختم ہوگی نا، پچھلی جو نسل تھی وہ تو چلی گئی ہے جی، ان کے جو اس نسل کے آگے نا جو ان کی اولاد ہے یا کوئی چیزیں، ان کے پاس ایسی نایاب چیزیں ہیں۔ اب بھی کچھ طبیب اور حکمہ ہیں جن کے پاس ان کے آباء و اجداد کے نسخے ہیں، مگر یہ کہ
آپ وہاں سے نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے خرید کیجئے گا، خریدیے گا، خرید کر کے آپ ان سے بنوا لیجئے گا، انہیں پیسے دے دیجئے گا کہ ہم لا کے دے دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ ایسے کیجئے گا، جو یہ دائیاں ہوتی ہیں نا پرانے وقت کی، ان کے کوئی خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی، کوئی کام کر رہا ہے، تو آپ ان سے آپ اس میں علاج میں مدد لیجئے گا جی۔ جی آگے ہیں جی ہمارے پاس جناب امان اللہ صاحب۔ امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کام شروع کیا ہے، کہاں؟ اٹلی میں جی، اٹلی میں کام شروع کیا ہے، تو ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا ہے کہ اس میں جنہوں نے پیسے لگانے تھے وہ بھاگ گئے ہیں جی۔ تو میرے بھائی اب آپ کوشش کیجئے، کام شروع کر دیا ہے تو چھوڑیے مت اسے چھوٹے لیول پہ لے آئیے۔ آپ کو راس ہے، آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں ہے، آپ کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ آ جائے گا، آپ کی مدد کرے گا، اور خداوند کریم کی ذات۔ اور یاد رکھیے گا اگر وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر مومن ہے تو وہ ایک سراج سے ایک ہی بار ڈسا جاتا ہے۔ اگر وہ بار بار ایسے ہی لوگوں سے ڈسا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے دھوکے دیے ہیں، پہلے آپ کے ساتھ ہاتھ کیے ہیں، تو پھر آپ مومن نہیں ہیں بھائی میرے بھائی، آپ جی ٹھیک ہے جی۔ باقی آگے ہیں جی پھر ایک کہ میں گھر بنانے کے لیے ریٹائر ہوا ہوں، تو میں گھر بنانے کے لیے اپنے بھائی بنا گھر دیکھیے، بنا بنایا گھر دیکھیے گا، لاہور کا اندرون جو ہے بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پہ تھا میں، یعنی کہ درمیانے اس پہ بتا رہے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے، کہیں ایسے علاقے میں دیکھ لیجئے گا، آنکھوں سے دیکھیے گا، کاغذ دیکھیے گا، سب کچھ دیکھیے گا۔ اب 3 4 5 دن کی بات ہے کہ مجھے ایک کال آئی ہے فلاں شہر میں بلاک میں دکان لینی ہے، تو ان کو استخارہ یکلخت ان کا جو اٹھا ہے، اس استخارے میں یہ تھا لفظ پرسوں آ گیا کہ پرسوں کر لیجئے گا۔ اب وہ جو پرسوں کری تو وہ 4 جگہ بکی ہوئی دکان ہے جی، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح ہی نا اندرون شہر آپ اپنا گھر دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کل کے پروگرام میں یہ نہیں، وہ سوسائٹیاں 12 ہیں، وہ میں نے جن کا ذکر کیا، ان سے بچیے گا۔ آپ کو پتہ ہے گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے ہیں ایسے لوگ جی، ٹھیک ہے جی، لوٹنے والے۔ آپ ان کے ہاتھ نہ چڑھیے گا، آپ جائیے گا دیکھ کے، اپنے تسلی کر کے، اور اس کے پیپر دیکھ کے بسم اللہ کیجیے گا، اللہ آپ کو گھر دے گا، آپ کے بچوں کو گھر دے گا، اور یہ پیسہ آپ نے بڑا اچھا سوچا کہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، پیسہ بچ جائے گا، ورنہ پیسہ خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ گھر لے لیجیے گا۔ چھت بہت بڑی بات ہے، چھت ایک اعتماد دیتی ہے، چھت اولاد کو اعتماد دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ چھت ایک بھرم رکھتی ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر دے، آباد رہیں۔ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس یہ سلیم صاحب ہیں جی۔ سلیم صاحب، یہ آپ اپنے پٹھوں کی، ہاں یہ پٹھوں کی تکلیف کا آپ کر رہے ہیں، یہ گردن کے جو ہے نا، یہ کندھوں کے شولڈر ہیں، یہ کندھوں کے شولڈر میں آپ کا پرابلم آ رہا ہے جی۔ اور آپ نے سورہ آیت بھی سورہ نمل کی دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چونٹیاں چلتی ہیں، اندر چونٹیاں چلتی ہیں تو وہ درد جو ہے بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک نا کیا کہتے ہیں، بکھیڑا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یہ جس کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دریاؤں کے، یہ جنگل میں ہوتی ہے، اسے آپ پیس کے نا جی، اس کا برادہ بنا کے نا جی، اس کی مالش کیجئے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے، اور خداوند کریم کی ذات آپ پہ رحمت نازل فرمائے۔ اب 2 3 استخارے جو تھے وہ پھر بچوں کے لیے ہی آ گئے ہیں جی، پڑھتے نہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سورہ اعلیٰ فرمائی ہے، عرض کی ہے، فرمائی سوری، میں نے آپ کو سورہ اعلیٰ کی میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فرمائیں کہ سورہ اعلیٰ پڑھیں جی، ٹھیک ہے جی، وہ عادت ڈالیں۔ اچھا اب یہ ہے، یہ ماہ جمادی الاول کا آج یکم، جمادی الثانی کی آج یکم ہو گئی ہے، آج جمادی الثانی کی یکم ہے۔ الحمدللہ جو رشتوں میں پریشان تھے اب ان کے لیے رشتے بھی آئیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا کہ ہر جمادی الثانی کی 15 تاریخ تک، یہ سن لیجئے گا جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کے واسطے، 15 تاریخ، 15 جمادی الاول، یہ جو ہے 15 جمادی الاول سے، جمادی الاول کا چاند چڑھ گیا ہے، آج جمادی الاول کی یکم ہے، 15 جمادی الاول تک با وقت عصر
نماز عصر کے بعد سورہ احزاب کی تلاوت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 15 دنوں میں آپ کے رشتے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتے، ہم انہیں پسند نہیں آتے، یہ شکایت آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مجموعی طور پہ تو ختم ہوگی نا جی انشاءاللہ، قرآن کی عظمت، قرآن کی ذکر کا برکت سے جی، قرآن کی رحمتوں سے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس میں خداوندہ کریم یہ اب خوشیوں کا اب یوں بھی ہے نا 2 3 4 سال سے ویٹ کر رہے ہیں اپنے رشتوں کے لیے، یہ 4 سال کے بعد ایک بہت اچھا ٹائم آیا ہے، بہت اچھی گھڑیاں آئی ہیں، وہ لمحات آئے ہیں۔ اچھا وہ جو سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں وہ اس میں ایک تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بیماری نہیں ہوگی، شفا، یہ جمادی الاول کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ جو سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے گھر میں بیماری نہیں ہوگی۔ اگر بیماری اگر ہے اور سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ ہرمل، اجوین، گھگل، لوبان، یہ جو ہے نا یہ روزانہ 7 دن تک دھونی دیجیے گا، اپنے گھر میں دہکائیے گا، اور وہ اس سے برکت بھی ہوگی، نحوست کا بھی جانا ہوگا، نظر بد کا بھی ٹوٹنا ہوگا، اور آپ کے معاملات میں برکت بھی ہوگی اور بیمار شفا پا جائیں گے جی۔ اس کے بعد جن لوگوں کا یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا وقت فجر میں جی، وہ جمادی الاول کے مہینے میں جب وقت فجر میں سورہ یاسین پڑھیں گے تو ان کے گھر بنانے کے مسائل حل ہوں گے، ان کے مسائل رزق کے حل ہوں گے، ان کے مسائل بچوں کی تعلیم کے حل ہوں گے، ان کے مسائل بچوں کے رشتوں میں حل ہوں گے جو صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور خداوندہ کریم کی ذات جو ہے وہ اگلی جمادی الاول تک انہیں اپنی حفظ و امان میں لے لے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ نہ انہیں کوئی پانی کا نقصان، نہ اندیشے کا، نہ کوئی اندیشہ آگ لگنے کا، نہ گھر گرنے کا، نہ کسی زلزلے کا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا انہیں جی۔ اور جو لوگ جو تلاوت فرماتے ہیں سورہ ملک کی، اور ان کے لیے خداوندہ کریم اس جمادی الاول کی اس میں اگر ریگولر تلاوت آپ کی پیچھے سے آ رہی ہے تو جمادی الاول میں آپ کے لیے نئے نئے رزق کے اسباب، نئے نئے راستے، نئی نئی راہیں کھلیں گی۔ آپ کو مبارک ہو، ڈھیروں مبارک ہو، بھلا ہو، میرے بھلے کے لیے دعا کیجیے گا، آباد رہیے گا، خداوندہ کریم آپ کو آباد و شاد رکھیے گا، کسی کا دل نہ دکھائیے گا، خوشیاں دیجیے گا، لوگوں کو خوشیاں بانٹیے گا، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا، بہت خوشیاں دے گا۔ دعا لیجئے، دعا کہیے نہ کسی کو دعا کرو، نہ ایسے عمل کریں کہ دو لوگ آپ کو ایسا اپنا کیا کہتے ہیں اخلاق، آپ اپنا جو ہے ادب و تہذیب کے اس میں اخلاق کو اتنا بلند کر لیجئے کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں، بس سلام دعا گو جی۔